ایک صاحبہ سوال کرتی ہیں مفتی صاحب، مہجبی صاحبہ سوال کرتی ہیں مفتی صاحب، کیا کھلے میں نماز پڑھنا درست ہے؟ عورت کے لیے حدیث میں آتا ہے کھلے میں آپ نماز پڑھ لیں گی اور سطر ہے چھپا ہوا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے کمرے میں اس کے صحن کی نماز سے افضل ہے، اور اس کی نماز اس کے اندر والے کمرے میں اس کے باہر والے کمرے سے افضل ہے۔ یعنی جتنا زیادہ عورت اپنے آپ کو چھپائے اور اپنے آپ کو چھپا کر کے اور سطر کو چھپا کر کے اور اپنے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اندر رکھ کر کے نماز پڑھے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت چھت پر نماز پڑھ لی یا کھلے میں نماز پڑھ لی اور اس کے اعضاء چھپے ہوئے تھے، سطر کھلا ہوا نہیں تھا، تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل ہے یہ ہے کہ وہ چھپ کر کے اور اندر کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ احرام کی حالت میں کیسا چپل پہننا ہے؟ چپل ایسا پہننا ہے کہ جس سے ظاہری جو پیر کی ہڈی ہے ابھری ہوئی وہ نہ ڈھکے اور ٹخنا نہ ڈھکے۔ اب اگر آپ جوتا پہن لیں گے تو جوتے میں ڈھک جائے گا، اس لیے جوتا پہننے سے منع کیا جاتا ہے، اور عام طور پر ایسی چپل پہنی جاتی ہے کہ جو چپل ایسی ہو کہ جو ہوائی چپل کہی جاتی ہے، کہ جس کے اندر اوپر کا حصہ بھی نہ ڈھکے اور ٹخنا بھی نہ چھپے۔ اگر وہ چھپ جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت کے اندر۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کسی جاندار کو مارنا، جوئیں مارنا، خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا، بدن کی حیت پر سلا ہوا کپڑا پہننا، بدن کی حیت پر سلا ہوا کیا مطلب؟ جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، انڈر ویئر ہے، بنیائن ہے، یہ پہننا منع ہے۔ لیکن تہبند اگر کوئی سلی ہوئی پہن لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہبند بھی سلی ہوئی نہیں پہن سکتے ہیں، اور پہننے کا طریقہ نہیں ہے، وہ چادر کھلی رہتی ہے۔ حرم کے اندر میں نے دیکھا کہ اتنا بے ڈھنگے طریقے سے اس کو پہنے ہوئے ہیں کہ پورا جو اندر کا سطر ہے وہ سجدے کی حالت میں نظر آ رہا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نہیں پہن سکتے ہیں، ویسا آپ کی پریکٹس نہیں ہے، تو آپ لنگی سلوا کر کے پہن لیجئے، اس سے دم لازم نہیں ہوگا، جائز ہے پہننا۔ جو یہ منع ہے کہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بدن کی حیت پر سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، جیسے یہ قمیص ہے، پاجامہ ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے بدن کی حیت پر سلی ہوئی ہے، تو اس کو پہننا منع ہے۔ اور لنگی جو ہے یہ بدن کی حیت پر سلی ہوئی نہیں ہے، لہذا اس کو پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہو تب تو ضرور ایسی لنگی پہننا چاہیے، یعنی سلی ہوئی لنگی پہننا چاہیے، نہیں تو بعض حالات کے اندر طواف بھی فاسد ہو جاتا ہے، نمازیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں۔ حماد ایاز سوال کرتے ہیں، زید اور اس کی خالہ کی لڑکی کے ساتھ شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اور زید کی والدہ اور لڑکی کی والدہ دونوں فوت ہو چکی ہیں، 4 بچے ہیں زید کے۔ اب زید کی چھوٹی خالہ ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کی والدہ یعنی خالہ کا بھی دودھ پیا تھا، اور زید کی چھوٹی خالہ کی اس بات کو 2-3 عورتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں ایک حدیث ہے، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، یعنی نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچپنے کے اندر آپ کو کسی نے اپنا دودھ پلا دیا تو پھر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی اگر کوئی بچی ہے تو وہ آپ کی رضاعی بہن ہے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے کیس ہمارے پاس کئی آ چکے ہیں۔ ابھی ایک صاحب تھے ادھر کیشو پور کے آگے کے ہیں، تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، بچے سب ہو چکے ہیں، اب جا کر کے کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے اس کو میں نے اپنا دودھ پلایا تھا، اور وہ ان کی خالہ لگتی ہیں، ان کی ماں لگتی ہیں یا ان کی خالہ ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ حقیقتاً اگر یہ ثابت ہو جائے
کہ ہاں رضاعت ہے تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن رضاعت کا ثبوت یہ شرعی شہادت سے ہوگا۔ رضاعت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ شرعی شہادت سے ہوگا۔ شرعی شہادت کسے کہتے ہیں؟ یا تو دو عادل مرد ہوں، یا ایک عادل مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یا تو دو ہوں مرد، یا کم سے کم ایک ہو اور دو عورتیں ہوں۔ عورتیں چاہے 1000 ہو جائیں، اگر ایک مرد نہیں ہے تو وہ شرعی شہادت نہیں۔ ٹھیک ہے، صورت مسئولہ کے اندر جو آپ نے پوچھا ہے اس میں اگرچہ 3 عورتیں ہیں لیکن مرد کوئی بھی نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف عورتوں کی گواہی سے شرعی شہادت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے یا تو 2 عادل مرد ہونے چاہیے یا ایک عادل مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کوئی ایک مرد بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو پھر علیحدگی ضروری ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، اب اس کے نام قربانی کا ارادہ ہے، تو کیا قربانی سے پہلے عقیقہ کرنا ہوگا؟ نہیں، قربانی کر سکتے ہیں خواہ عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا۔ بہت سے لوگوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے پھیل گیا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں اس کی قربانی نہیں۔ تو عقیقے اور قربانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ عقیقہ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، قربانی اگر آپ کے اوپر اتنا مال ہے جو صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، عقیقہ ہوا ہو چاہے نہ ہو۔ ایک مسئلہ اور کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ حکومت کی جانب سے گھر بنانے کے لیے جو رقم ملتی ہے کیا لے سکتے ہیں؟ جی، اس کو آیوس یوجنا کہتے ہیں، پردھان منتری آواس یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا۔ تو پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بطور انعام کے ہے، حکومت کی طرف سے بطور انعام کے ہے، اسے لے سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس طرح بھی مسئلہ اس سے پہلے پوچھا تھا کہ ہماری 300 اسکوائر فٹ زمین ہے اور اس پر 2.5 لاکھ روپیہ حکومت کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن اگر 2.5 لاکھ سے زیادہ ہم لیتے ہیں تو پھر جو زیادہ ہم لیں گے اس کو ادا کرنا پڑے گا کچھ زیادتی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر یہ مسئلہ ہے کہ کچھ نہ دینا پڑے تب تو بالکل حلال ہے، اور اگر زیادتی کے ساتھ لوٹانا پڑے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ زیادتی کتنی ہے۔ جو حکومت کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اصل رقم ہے جس کے اوپر پیسہ لوٹانا نہیں ہے، دوسرے یہ کہ جو زیادہ لینے پر اضافی رقم لینے پر پیسہ لوٹانا ہوگا سود کی شکل کے اندر، یہ دونوں کو ملا کر کے جو لوٹانا ہے وہ لوٹانے والی رقم پہلی رقم اور دوسری رقم دونوں سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے۔ یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔